بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں پہلی حدیث یہی ہے، مشکات میں بھی پہلی حدیث یہ ہے، مسلم میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اگر کسی نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت ان کے لیے لکھی جائے گی، اور اگر کسی نے دنیاوی غرض یا کسی عورت سے نکاح کے لیے ہجرت کی تو اس کے لیے لکھی جائے گی۔ اور اس حدیث کو لوگ مس کوٹ بھی کرتے تھے، وہ کہتے تھے برا کام بھی اچھی نیت سے ہو تو ثواب، جس طرح یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں، یعنی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ میرا پچھلے دنوں یہ جو سائیوال واقع انسیڈنٹ کے اوپر کلپ بھی ہے، اس میں نے اس کی پوری انجینئرنگ کی اس حدیث سے پتہ چلا اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی سر۔ مجھے بتائیں کیا وضو کی نیت کبھی کسی نے کی ہے؟ نیت کرتا ہوں اس وضو کی خاص واسطے نماز عشاء کے، وضو کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت تو نہیں ہوتی، نیت تو آپ کے دل کے ارادے میں ہوتی ہے، وہی سب نیت ہے۔ نماز کے لیے بھی کوئی نیت آپ علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمائی۔ نماز شروع کرنے کی ایک دعا ہے جسے دعائے استفتاح کہتے ہیں، جو تکبیر تحریمہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بہتر وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کیونکہ اس دعا کا حکم ہے، اس کا صرف پڑھنے کا ذکر ہے، اس کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ بھی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، نبی اسلام نے یہ بھی پڑھی ہے۔ کوئی بھی دعا استفتاح پڑھ سکتے۔ نیت تو آپ کے دل کے ارادے کا، لیکن نیت آپ نے اس وقت کرنی ہے۔ دل کا ارادہ کہ آپ عشاء پڑھنے کے لیے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آپ ذہن میں لائیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے لگا ہوں، ذہن میں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ عصر کے وقت میں اٹکا ہوا اور آپ پڑھ رہے عشاء ہوں، یا زور کے میں اٹکا اور آپ عصر پڑھ رہے ہوں، وہ تو نماز نہیں ہوگی۔ اور ایون فقہ حنفی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے دل میں نیت کی زور کی اور اس کے منہ سے اثر نکل گیا اور نماز وہ زور کی تھی تو نماز ہو گئی، کیونکہ دل کی نیت کا اعتبار ہے۔ اور اگر اس نے زبان سے نیت کی زور کی لیکن دل میں دماغ اثر کے اوپر اٹکا ہوا تھا تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ تو وہ خود بھی مان رہے ہیں کہ زبان کی نیت کی یہ اوقات ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے شیخ احمد سرندی، جن کی میں نے اتنی ساری چیزیں بیان کی، ان کی ایک پازیٹیو چیز بھی بتا دوں آپ۔ مکتوبات میں انہوں نے لکھا ہے کہ زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ بدعت ہے۔ کٹر انفی، اتنا کٹر انفی کہ وہ کہتا ہے کہ میرے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی نیت زبان سے کرنا بدعت ہے۔ تو بعض کا صحیح بات بھی سمجھ آ جاتی کسی کو، تو ہم حنفیوں کو پھر کہتے ہیں کہ وہ آپ کے جنہوں نے وہ دیکھا تھا انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ساری کہانی تھوڑی کہ زبان لی نیت کوئی نہیں ہے۔ اور پھر وہ بنایا ہوا ہے جناب پیچھے اس امام کے پڑھنا خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور پتہ نہیں وہ کتنے لوگ تو کتنی دیر تک وہ امام رکوع میں چل جاتا ہے وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اتنی لمبی نیت ہوتی ہے، وہ نیت ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ نیت کیا ہے سر؟ جب آپ وضو کر کے نکلیں آپ کی اسی نماز کی نیت ہے، جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو بس ایک دفعہ ذہن میں حاضر کر لیں مغرب کے 3 فرض ہیں، بس دیٹس آل، وہی نیت۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے نہیں کرنی ہوتی ہے، زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، وہ وضو سے پہلے کی دعا ہے، اور نماز شروع کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر کے دعا استفتاح سورہ فاتحہ سے پہلے، نماز میں تو ویسے ہی دعا۔ تو یہ بھی بالکل کہانی انہوں نے کرائی ہوئی ہے اور پوری رٹائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جنازے کی نیت سناؤ، وہ یہاں پہ آؤگا تھا نا، وہ کہتے ہیں وہ ایک یعنی مولوی صاحب جنہوں نے پچھلے دنوں ہمیں بڑا مصیبت میں رکھا ہوا تھا، تو وہ کہتے ہیں میں تواڈے ججاں کولوں دعائے قنوت سناں گا، میں تواڈے کولوں نیتاں سناں گا، میں تواڈے کولوں اے کراں گا او کراں گا اے کراں گا او کراں گا۔ تے اللہ دے بندو انہاں کولوں تسی دعائے قنوت سنو، انہوں نے بھی دعائے قنوت نہیں آندی۔ دعائے قنوت جو اللہم انا نستعین کہنا، یہ تو دعائے قنوت ہے ہی نہیں ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ میں پڑھی ہے جو کافروں پہ بدعا کی جاتی ہے۔ دعائے قنوت وہ ہے جو جامعہ ترمذی کے اندر مولا حسن ابن علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے عشاء کے وطروں کے لیے سکھائی ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت۔ وہ تو انہوں نے نہیں آندی ہونی کیونکہ انہوں نے بچپن سے یاد ہی نہیں کی ہوئی ہے، تو وہ اس طرح سے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ نیت کوئی نہیں ہے جی، جو چیزیں آپ وہ کلیم کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں کہیں لکھی اور آپ لوگوں سے سن رہے ہیں، آپ پہلے بتائیں وہ دین میں ہے کہاں ہے؟ آپ نے دین میں 6 کلمے بنا دیے، 4 کلمات تھے، وہ بھی کلمے نہیں تھے، وہ کلمات ذکر تھے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا، 5واں چھٹا تو تہاڈے مولوی نے بہ کے لکھا ہے۔ طواف کی ساری دعائیں فیبریکیٹڈ ہیں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام طواف کعبہ میں ایک ہی دعا پڑھتے تھے، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک اینٹی کلاک وائز چلتے ہوئے۔ دیکھ لینا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن اسی فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ تو نے لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا، میرے مال سے جو مرضی لے لے۔ یہ آپ کو تو کہا گیا تھا لیکن ہمیں سنایا گیا تھا کہ کوئی ایسا فرسودہ عقیدہ نہ رکھ لینا
کہ بغیر امال کے ہی انسان کو جنت مل جائے گی. امال اور اللہ کی رحمت دونوں چیزیں شامل حال ہوں. صرف امال بھی کوئی شے نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوں گا. تو اعمال بھی ہیں اور رحمت بھی. صرف اعمال بھی کوئی شے نہیں اور صرف رحمت بھی کوئی شے نہیں ہے. ورنہ امام محمد غزالی رحمہ اللہ تعالی کا قول جو ہے مجھے بڑا پسند ہے اس کانٹیکسٹ میں، جو کیمیائے سعادت میں انہوں نے علماء سو کی کلاس لی ہے. اب یہ سخت باتیں اگر میں اپنی ریفرنس سے کروں تو لوگوں کو بری لگیں گی. امام محمد غزالی فرماتے ہیں کہ ایسے علماء جو ممبروں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیات آؤٹ آف کانٹیکسٹ سنا کر، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی رحمت کی آیات اور توبہ کی آیات آئیں وہ اس اعتبار سے آئیں کہ جو توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لے. پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے کیٹیگوریکل کہ انسان اپنی اصلاح نہ کرے اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھول دوں گا. قطعاً ایسی کوئی آیت نہیں. تو جو علماء امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی آیات سنا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر رہے ہیں، کیا یہ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جو اللہ کے نافرمانوں کے لیے دھمکیاں آئی ہیں یہ سب کی سب فضول باتیں تھیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے یہ صرف شغل میلہ تھا اور آخرت میں کوئی پکڑ نہیں ہونی؟ ایسے علماء واجب القتل ہیں. یہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ان پر توبہ پیش کرے، ورنہ ان کو قتل کروائے، ان علماء کو جو اللہ تعالیٰ کا یہ غلط تصور پیش کر کے لوگوں کو اللہ کا باغی بنا رہے ہیں. اور اکثر وائزین اس وقت یہی ہیں اور لوگ انہی کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی این جی اوز کی باتوں کے اوپر خوش ہیں، انہی دنیا دار علماء جو دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے باتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں او اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے جی، جو مرضی کرو، اللہ نے ساڑی نوازا نہیں چاہیے دیا. اور بھائی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تو کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے. اور نماز کو اتنا کیجول بنا لیا انہوں نے. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کی ڈیفینیشن میں وہ عملاً کافر ہے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے. آپ جا کے پی ڈی ایف کھول لیں اسلام 360 میں جا کے 246 نمبر حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان چیپٹر میں کھول کے دیکھ لیں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے. آپ بے شک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہے لیکن وہ شناختی کارڈ والا مسلمان ہے، نکاح طلاق والا مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا جائے گا، پیدا ہوگا اذان بھی دے دی جائے گی. اللہ کے حضور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ بس کلمے کا ہی ہم احترام کرتے ہیں، ادروائز تو عملاً کافر ہے وہ. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اب اس سے زیادہ اور کیا سخت بات کی جائے کہ کسی کو یقین آئے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا. اب جان بوجھ کے یہ نہ سمجھیے گا کہ جی میں بال بچیاں دے کمائی کرتا رہنا تھا، منو ٹائم نہیں ملتا. جان بوجھ کی ڈیفینیشن بھی نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے، یہ دو آپشنز ہیں، یا تیسرا آپشن ہے وہ بھول جاتا ہے، تو جیسے یاد آئے اسی وقت وہ والی نماز پڑھ لے. لیکن جو شخص دنیا کو ٹاپ پرائرٹی مانتا ہے، اپنا آفس چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنا کلینک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نماز کے لیے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے معاملات کے اندر بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھ لیں. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن شفیق تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان صرف نماز کے چھوڑنے کو ہی اعمال میں سے کفر سمجھتے تھے. یعنی وہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ مسلمان ہے، اور کسی کو نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ کافر ہے. یہ جامعہ ترمذی ہے، یہ کوئی سٹوری بک نہیں میں سنا رہا آپ کو. مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ ابن جبل سے فرمایا معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور معاذ نماز بھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے نماز چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم سے وہ نکل گیا، اللہ کے حضور اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. کتنا کرٹیکل ایشو ہے. اور اسی طریقے سے مسند احمد میں ہی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی قیامت والے دن وہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، نجات ہوگی اور اس کے حق میں دلیل ہوگی.
اور جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی اس کے لیے قیامت والے دن کوئی نجات، کوئی نور اور کوئی دلیل نہیں ہوگی، الٹا اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہاں تو ہم کہہ دیتے ہیں یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، یعنی یا اللہ ہم نے تو اپنی اصلاح کوئی نہیں کرنی، ہمیں اسی طریقے سے ہی قبول کر لیں، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور کچھ ویسے علماء کا بھی اس میں بڑا برا کردار ہے کہ انہوں نے نماز کو بھی اتنا مشکل فرض بنا کے پیش کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اور جو دنیاوی معاملات کے اندر بھی انوالو ہے اور کسی ایسی عورت کے لیے جس کے کئی بچے ہیں، مطلب اس روٹین کے اندر اس نماز کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی گئی ہیں، حالانکہ 24 گھنٹے کے اندر ٹوٹل نماز کی رکعتیں 17 ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اور میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ ایک ذمہ دار مبلغ کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں، فرض نمازوں کی تعداد جو ہے وہ 5 آئی ہے اور ان کی رکعتوں کی تعداد بھی بیان ہو گئی ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں۔ یہ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ باقی جنہ گڑ پاؤ گے انہ میٹھا، وہ ساری نفلی عبادت ہے۔ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے فرض کے علاوہ 12 رکعتوں میں استقامت کی، اور وہ 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کے بھی بتائیں، اور امہات المومنین میں سے سیدہ عائشہ نے، سیدہ ام سلمہ نے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہن نے روایت بھی کی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 سنت موقدہ، جس نے یہ پڑھی اسے جنت میں محل ملے گا۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو گنہگاری والا معاملہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس کے علاوہ ایک اور وطر کی نماز ہے جو سنت موقدہ ہے۔ وہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو۔ ہے سنت ہے لیکن تاکیدی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں بھی وطر اور فجر کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ صرف افضلیت کے اعتبار سے تاکیدی ہیں، ان کی کاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جس کی قیامت والے دن فرضوں میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندوں کی جو نفلی اور سنت عبادت ہے اس کو تول لو اور فرضوں کے ایکویلنٹ قبول کر لو۔ تو آپ اگر سنتیں پڑھیں گے تو اس کے ایکویلنٹ نفلوں کی کوتاہی پوری ہو جائے گی، ادروائز اکاؤنٹیبلٹی اس کی کوئی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی شارٹ کٹ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام لانے کے بعد نماز، فرض نماز کو قائم رکھ، پھر فرمایا فرض زکوٰۃ ادا کر، فرض روزے دے، روزے جو ہیں وہ ان کو ادا کر اور روزے رکھ۔ حج اس وقت فرض نہیں ہوا تھا، وہ زندگی میں ایک بار ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں ایڈ کروں گا نہ اس میں سے کوئی چیز مائنس کروں گا۔ اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، جو یہ کہہ کے گیا کہ میں فرض نماز سے زیادہ کوئی نماز نہیں پڑھوں گا، صرف فرض روزہ ہی رکھوں گا، فرض زکوٰۃ ہی دوں گا۔ اب روزہ اور زکوٰۃ میں تو ہمارے علماء کو اور عام پبلک کو بھی، جو دیندار لوگ ہیں، ان کو ہضم ہوتی ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ بھئی پیر اور جمعرات کا روزہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفلی روزوں کی یہ روٹین تھی۔ کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ جس نے جمعرات اور پیر کا روزہ نہ رکھا اس کے رمضان کے روزے ہی قبول نہیں ہوں گے، کوئی کہتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ وہ نفلی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ تو صرف 2.5% ہے نا، باقی تو نفلی صدقات ہیں جتنے مرضی دیں۔ کوئی شخص نہیں کہتا کہ نفلی صدقہ نہ دیا تو آپ کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوگی، الٹا یہ کہتے ہیں او بس جی زکوٰۃ دے لو تو باقی سارا مال پاک ہے۔ لیکن جب فرض نماز کی باری آتی ہے تو اس وقت وہ 12 رکھتے ہیں بھی سنت موقدہ بیچ میں گھسیٹ دیتے ہیں، وہ بھی صرف فضیلت ہے۔ ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ یہ میں کو اپنے لیے گراؤنڈ نہیں بنا رہا، میں تو الحمدللہ اس کے علاوہ بھی نفلی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں خدا کے لیے لوگوں کو دین ایسا مشکل نہ پیش کریں کہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو وہ دین نہیں دیا ہوا۔ اپنی مرضی سے انجیکٹ نہ کریں دین، لوگوں کے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں، ان کو فرض نماز تک رکھیں۔ پھر انشاءاللہ کئی لوگوں کو میں نے اس نے نماز شروع کروائی، انہوں نے سنت نماز بھی، نوافل بھی شروع کر دی ہیں، لیکن آپ کم از کم وہ ڈیٹم لیول تو اچیو کروائیں لوگوں کا۔ لیکن فرض نماز کی باری آتی ہے کہتے ہیں نہیں جی سنتے بھی حصہ ہے، کہاں سے میرے بھائیو حصہ ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنتیں پڑھیں گے ثواب ہے، نہیں پڑھتے گناہ کوئی نہیں ہے۔ تو کم از کم فرض تو ادا کریں، اس کے لیے آپ کو ٹوٹل 24 گھنٹے میں میرا خیال ہے 40 منٹ بھی نہیں چاہیے فرض پڑھنے کے لیے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے۔
صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گیا کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے. لیکن دیکھ لیں، اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، ویکشف السوء، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل
صدق اللہ العظیم. بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر دیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھ رہے ہیں. یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر. چندے کھائے ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ. ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں. جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے. تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے. قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے. جو یہ علماء ہیں شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا. سبحان اللہ. دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف. آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا. تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں. آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نا، نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا. وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے. ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے. ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی. جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، وہ چھڑ دیں. وہ ڈیوٹیاں لائی ہیں کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں. بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے. امام مالک فرمانے نے کہ حضور دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیر رکھے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شے اللہ نے چھاڑ دیتی ہے. امت بعد ہی مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا؟ جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے. لے جائے اپنے بابے تو کسی کام میں نہیں نکلے. پہلے وہ مرن نا، امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی. بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں. وہ بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس گوشت کی ڈیوٹی ہے انہوں لبو اتنا، اس سے میں 295 سی لواں گا. امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جائے، امت مر جائے. امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا. او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو. چھڈ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے درباراں تے تواڈے. صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. بند کراؤ آج چندے. بابا پال رہا ہے، تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہتے بابا پال رہے. شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے. قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے. ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں. سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے
احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلیں بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوتا سی. واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے کھلوندے سر. اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا. قرآن کو آگ لگ گئی کہ تسی لائیے قرآن کو آگ. آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے. اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو، اور اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے. جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد. چندے آپ کو دیں، نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے، آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. تو اللہ تعالیٰ جو تقوی کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی نجات کا راستہ اس کے لیے نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی مخرج نکال دیتا ہے جہاں سے اس کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں. رزق میں صرف دنیاوی جو ہم مال دولت اس کو ایک رزق سمجھتے ہیں، یہ ایک رزق کا بالکل چھوٹا سا ٹوٹا ہے. اس سے بڑا رزق اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، اور وہ رزق ہے ہماری صحت. ایک شخص کے پاس کروڑوں روپے ہے لیکن اس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو کس کام کا ہے؟ ایک بندے کے پاس اربوں روپے ہے لیکن اسے معدے کا السر ہے، وہ چاٹ نہیں کھا سکتا، وہ گول گپے نہیں کھا سکتا، وہ بریانی نہیں کھا سکتا، چاہے اس کے جتنے مرضی ہوٹل ہوں. تو دنیاوی بال و دولت کا آ جانا صرف یہ رزق میں سے، میں نے کہا یہ بالکل چھوٹا سا جز ہے، اس کو انسان یوٹیلائز کرے، یہ بہت بڑی بات ہے. دنیاوی صحت جو اللہ نے انسان کو زندگی میں دی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کیا دیا ہے. جو شخص یہ بات کرے نا، اسے کو جی 1 کروڑ روپے لے دو، اپنی ایک آنکھ نکال کے مجھے کوئی دے گا، اپنا ایک بازو توڑ کے دے. تو آپ ذرا 1 کروڑ ساروں کے اوپر لگانا شروع کریں، اربوں کے تو آپ خود ہیں. اور یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم انہیں شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کرتے. تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں. اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں. کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پرتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر سکتے. آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز ہوئے ہوں گے، جدادیں تک بک جاتی ہیں. اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تجھ سے کی تھی وہ واپس لے لیں، بس یہ دعا کر رہا ہے. کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا. اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی صرف، اور وہ بیٹا میرے گاٹے فٹ ہو گیا، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے بیچ دیا، مجھے کنگال کر دیا. تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس ہی لے لے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا دے، اولاد بھی عذاب بن سکے. اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی. تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتے. اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت کی ناکامی ہے. ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر دے، اس کی وجہ سے آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائے. تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے. رزق صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے مال پانی کھل جائے، بلکہ مال سبسسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں نکل. ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نکل جاتا ہے، کیا فرق پڑا اس نے کون سا ایسٹ بنا لی ہے. اور جو اذیت گزار رہا ہے ولادہ سے، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جو ذہنی ٹینشن ہے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب. اوپر نہ دیکھو. اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مجھے مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے. والعیاذ باللہ تعالی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا. باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں. باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال.